والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وجميع أصفيائه وأوليائه والأمة أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الوفي العزيز المكين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خلق الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بمنزل بلند شاید شاید یہ خدا ہوتے رہا اس کے ایسا ہم بہن ہم اور آپ زندگی ہر پہلو میں ہر بات میں یقیناً اور اس امید کے ساتھ گزار رہے ہیں کہ دنیا میں ہم خوش رہیں اور آخرت میں بھی خوش رہیں. یہی ہماری امید ہوگی اور اس کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں, کوئی صدمہ, کوئی کوئی ایسا ناگہانی نہیں پہنچ سکتا ہے. انسان تو سچوں بہت نبھا کو ماہا وہ مجبور دنیا میں اور آخرت سے ناراض ہو کر نا امید بن کر زندگی گزارنے والے بہت سارے مگر ان دونوں کے ساتھ آج جو پہلی جملہ ذی الحج آیا ہے قبول کے مضمون جسے ہم قربانی کا بھی کہلاتے ہیں, جس میں آج ہمارا اس مقدس بات سبحان اللہ سلسلہ نسبت کرنے کے عقیدت اور محبت کے ساتھ جمع ہوئے تو انشاءاللہ پتہ ہوتا یہ دو باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جو پہلے میں نے کوشش گزار کی ہے. سب سے پہلے اس
سے چھوٹی سی سورت کا ترجمہ سن لیں، بڑائی تبرک کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک سورت نازل کی، سب سے چھوٹی اور اس سے چھوٹی سورت قرآن کوئی. اور دوسری بات کہ اس سورت کی خاصیت یہ ہے کہ اس سورت میں حرف میم نہیں، حرف میم سے یہ سورت خالی ہے. اب حرف میم سے کیوں خالی ہے یا تو مفسر کیا ہے یہ سوچ دیا جائے. سبحان اللہ. اگر نہ جانے تو خدا اور اس کا رسول بہتر جائے. کوئی ایسی صورت نہیں کہ جس میں حکمی نہ ہو، مگر جس صورت کا حکمی میں نے رکھا ہے کیونکہ شریعت معتبرہ ہے، ان سے کئی مرادیں ہوتے ہیں. لفظ سے پہلے آ گیا، لفظ سے پیچھے آ گیا، درمیان میں آ گیا تو مانے کرتے حاصل قرآن سوریا کی مسجد نظر جو بھی مانا تھا تو مراد لیتے ہیں ارادت کی جمع. ارادت کی جمع کی مانتے ہیں جس جمع میں مرشد بھی ہوتا ہے، مرید بھی ہوتا ہے. مرشد بھی ہوتا ہے، مرید بھی ہوتا ہے. تو معلوم ہوئے کہ اس صورت میں نہ مرشد ہے نہ مرید. ارادت کی جمع ہے کیونکہ اسی لیے یہ صورت بڑی خیر و برکت والی ہے، بڑی فضیلت والی ہے، بڑی عظمت والی ہے. یہ اس لیے جس میں لفظ انا ہے، اس میں لفظ انا یہ صیغہ جمع کی طرف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام جب نازل ہوا اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہم یہی جاتے ہیں کہ اللہ نے نازل کیا اور اللہ نے فرمایا جبرائیل لے کر آئے پیارے رسول کی بارگاہ میں خدا کی طرف سے پیغام کیا انّا اعطیناک کہ ہم نے بے شک ہم نے عطا کیا، ہم نے عطا کیا. یہ بات اور ہو جاتی میں نے عطا کیا، میں نے عطا کیا، یہ بات اور ہو جاتی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے عطا کیا، کہا کہ ہم نے عطا کیا. میں نے واحد کا صیغہ ہے، ہم میں ماں کا صیغہ ہے. واحد کہتے ہیں اکیلے کو، واحد کہتے ہیں. اب مجھے بتائیں اللہ ایک ہے یا دو؟ واحد ہے. واحد ہو کر دونوں کی باتیں کر رہا ہے. واحد ہو کر دونوں کی باتیں کر رہا ہے. اگر واحد کی بات ہوتی تو کہتا کہ میں نے عطا کیا، مان جاتی. اللہ واحد ہے، قادر مطلق. قل اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک، وہ ایک اللہ یہاں دو کی باتیں کر رہا ہے. ہم نے جب دیکھا گیا کہ ہم نے عطا کیا تو ہم نے کیا عطا کیا؟ کوثر. کیا عطا کیا؟ کوثر. اب یہ نام اکثر مردوں میں عورتوں میں رکھتے ہیں کوثر. اس کے کئی معنی آئے ہیں، جیسے دو معنی ہم بول گا. ایک معنی ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے. کہتے ہیں ایک چشمے کو
جس کا احاطہ ہو، حدود میں ہو، احاطہ ہو، حدود میں ہو، اس کے اندر جام ہو، یعنی پانی ہو، شربت ہو، دودھ ہو، خدا اس کا رسول بہتر جانے، جو بھی ہو پر انمول ہو، بہت انمول، ایسا انمول اگر چند قطرے ایک بار میسر ہو جائے صبح قیامت تک اس کو پیاس نہیں لگے، اس کا مزہ نہیں جائے، اس کی عزت نہ چھوٹے۔ یہ ہم نے سنا ہے مولویوں کی زبانوں سے، کتابوں سے پڑھا، یعنی ایک حوض ہے جس کو کہتے ہیں حوض کوثر، اور دوسرا معنی یہ ہے کوثر کا کوئی احاطہ نہیں ہے، کوئی حد نہیں۔ کوثر اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ نے ہم کا صیغہ استعمال کیا، تو مراد یہ ہے کہ ماں سوا خدا کے جو بھی جتنے بھی عالم ہیں جہاں بھی ہیں، چاہے وہ قحط الثری میں ہو یا عرش اعظم پر ہو، ماں سوا خدا کے سارے عالموں کا معنی کوثر ہے۔ صبح کی جمع، صبح کی جمع کوثر ہے، تو مطلب آسمانوں کو لے لو کوثر میں ہے، زمینوں کو لے لو کوثر میں ہے، پہاڑوں کو لے لو کوثر میں ہے، سمندروں کو لے لو کوثر میں ہے، انسانوں کو لے لو کوثر میں ہے، جناتوں کو لے لو کوثر میں ہے، درندوں پرندوں چرندوں گزینوں کو لے لو کوثر میں ہے، ہواؤں غلاؤں کو لے لو کوثر میں ہے، ستارے نجم و شمس و قمر کو لے لو کوثر میں ہے، عرش و کرسی لوح و قلم کو لے لو وہ کوثر میں ہے۔ کس میں ہے؟ کوثر میں ہے۔ ان سب کی جمع کا نام کوثر، سب کی جمع کا نام کوثر۔ جب ان سب کی جمع کا نام کوثر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پیارے حبیب ہم نے تمہیں کوثر دے دیا، ہم نے تمہیں کوثر دے دیا۔ اگر معنی لے لے حوض کوثر ہے تو وہ بھی دے دیا، اگر معنی لے لے عالم ہے ما سوا خدا کے تو وہ بھی دے دیا، وہ بھی دے دیا۔ جب ایک بار خدا نے دے دیا تو دوبارہ لے سکتا ہے؟ ایک بار دے دیا کہ دوبارہ لے سکتا ہے؟ اب اس کو خیرات بھی نہیں کہہ سکتے، اب اس کو خیرات بھی نہیں کہہ سکتے۔ خیرات ہوتا ہے صدقہ، خیرات ہوتا ہے صدقہ۔ اللہ نے اللہ کے نبی کو خیرات نہیں، خیرات نبی کے در سے عطا کرتا ہے، صدقہ نبی کے در سے عطا کرتا ہے۔ ساری کائنات کو صدقہ نبی کے گھر سے لوٹاتا ہے، ان کے در سے لوٹاتا ہے۔ اللہ خیرات نہیں دیتا نبی، بات سمجھ میں؟ اب جو بھی دیا ہے، جو بھی دیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ خیرات نہیں ہے، یہ عطا ہے۔ کیا ہے یہ عطا ہے۔ اور عطا اس لیے ہے، اب یہاں میں نے کہا نا ہم، اگر اللہ واحد ہے تو کہہ دیتا میں نے عطا، مگر یہاں اللہ کے ساتھ اللہ کا محبوب ہے، سبحان اللہ، اللہ کے ساتھ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کا نبی ہے، محبوب کے ساتھ حبیب ہے، محب کے ساتھ محبوب ہے۔ تو کتنے ہوئے؟ دو۔ اور یہ جو دو ہیں یہ دونوں کا ارادہ یہ ہے، دونوں کا ارادہ، دونوں کا ارادہ انما اراد، بے شک ارادت میں توفیقی دونوں کی، اور چاہت میں یہ، محبت میں، اطاعت میں، محبت میں یہ، چاہت میں یہ، اطاعت میں یہ،
دونوں کا ہے تو دونوں، مگر دونوں کی اطاعت محبت، جتنی محبت نبی سے کرو گے اتنی محبت خدا سے پاؤ گے. جو اطاعت نبی کی کرو گے وہ اطاعت خدا کی کہلائے گی. مثلا اور ارادہ بھی ایک ارادت میں تھی، جب ارادت جمع ہو تو بنے ہم. اب ہم کے صیغے میں نہ تو ہے نہ میں، ہم کے صیغے میں نہ تو ہے نہ میں. دیکھنے میں دو، مگر ارادت میں ایک، عقیدت میں ایک، محبت میں ایک، اطاعت میں ایک، حکم میں ایک، قانون دونوں کا ایک. تو سارا عالم ماں سوا خدا کے جتنا بھی ہے نا یہ دونوں کے ساتھ وابستہ ہے. یہ دونوں کے ساتھ، یہ اس لیے کہ سارے عالموں سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے نور نبی کو پیدا کروایا، نور مصطفیٰ کا جلوہ فرمایا. جب نور مصطفیٰ کا جلوہ ہوا تو ہوئے دو، ایک نور خدا، دوسرا نور مصطفیٰ. دو ہوئے نا، دو ہوئے. مگر دیکھنے والوں نے دیکھا ادھر سے تو نور آیا نظر میں، دیکھنے والوں نے دیکھا ادھر سے تو نور نظر آیا ہی. جو ایک نظر آیا تو ایک ہی اعلان، جو ایک نظر آیا نہیں سمجھے آپ لوگوں نے، نہیں سمجھے اب انہوں نے سمجھے آپ لوگوں نے کیا ہوا. آمنے سامنے ہوا نا، کوئی ادھر سے دیکھا ادھر والا میں ادھر والا نظر آیا، کوئی ادھر سے دیکھا تو ادھر والا میں ادھر والا نظر آیا. تو یوں سمجھو مشرق سے دیکھا تو ایک، مغرب سے دیکھا تو ایک ہی نظر آیا تو ایک ہی اعلان ہوا، ایک ہی نظر آیا تو ایک ہی اعلان ہوا. تو اسی ایک ہی اعلان پر دونوں کا ارادہ ہوا. جب ایک ہی دونوں کا ارادہ ہوا تو نبی دنیا میں تشریف لائے، کہنے لگے اللہ ایک ہے کیونکہ نبی یہاں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگا میرا محبوب یکتا ہے کیونکہ خدا وہاں ہے. سمجھ میں آئی؟ اس کی نظر ایک نبی پر، ان کی نظر ایک خدا پر. تو نبی کا کہنا حق، خدا کا کہنا حق. سمجھ میں آئی؟ یہ دونوں کا جب ارادہ ہوا، ارادہ ہم نے عطا کیا. یہ دو جب نور مصطفیٰ اور نور خدا تھے، وہاں سے لے کر جب یہاں عالم بشریت میں آئے، دنیا میں تشریف لائے، وہاں کی عطائی یہاں آ کر جب ملی تو سارے عالموں پر جب مقام بدلا، جگہ بدلی، تو وہ عطائے کوثر جب روئے زمین پر لے کر آئے تو وہ رحمت کا نام دے دیا گیا. کیا دیا؟ رحمت. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رحمت بن کے تھا. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف رحمت دوستوں پہ ہے، ہاں تو رحمت دشمنوں پر بھی ہے، رحمت زمینوں پر بھی ہے، رحمت آسمانوں پر بھی. وہ شے کوئی بری ہی نہیں ہے جس پر رحمت مصطفیٰ نہیں ہے. رحمت بن گئی. اب اس رحمت کے دامن میں سارے عالم آ گئے، اسی رحمت کی چادر میں سارے کے سارے چھپ گئے. یہ رحمت بن گئی. جب یہ رحمت مکے کی وادیوں میں چلنے پھرنے لگی تو مکے کی وادیاں سنورنے لگی، پہاڑ محبت کرنے لگے، پتھر سلام کرنے لگے، زمین کے ریزے ریزے گنگنانے لگے. اور یہ رحمت پھر مدینہ المنورہ تشریف لائے، مدینہ المنورہ تشریف لائے. جانور سجدہ کرنے لگے، پتھر بوسہ دینے لگے. سمجھ میں آئی بات؟ جانور سجدہ کرنے لگے، پتھر
وہ ساتھ دینے لگے. اب یہی رحمت جب اللہ کے گھر کی، اللہ کے نام کی، اللہ کے ذات کی اور اس کے احکام کی جب اعلان اور اقرار اور اس کے توحید پھیلانے کا وقت آ گیا تو سب سے پہلے اسی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب مانگا تھا. کب مانگا تھا؟ جب یہ عالم نہیں بنا تھا تب مانگا تھا. جو مانگا تھا پھر مدینہ المنورہ سے ظاہر ہوا. جانتے ہو کیا تھا وہ؟ قربانی. کیا تھا؟ قربانی. اب قربانی کو ہم سمجھتے ہیں جانور کو ذبح کرنا. کیا سمجھتے ہیں؟ جانور کو ذبح کرنا. اس کا نام قربانی. فصل یہ رب کی دوا ہے، تیرے رب کے نام ہے قربانی کر. اس کے نام پہ رب کے نام کا. مجھے پتا ہے کوئی بندہ آج ایسا ہے کہ رب کے نام پہ قربانی کرنے والا ہے. کوئی آپ میں سے کوئی قربانی کا جانور لائے، بکرا لائے، شاید قربانی دینا گھر گیا اور بعد اس کے نام سے، میرے نام سے یا باپ کے نام سے یا ماں کے نام سے یا بیٹے کے نام سے یا بچوں کے نام سے یا دادا دادی کے نام سے. تو رب کے نام پر قربانی کیا؟ قرآن کہتا ہے فصل لربک وانحر، تیرے رب کے نام سے قربانی کر. اور ہم اپنے نام سے قربانی، یہ صحیح ہے یا غلط؟ صحیح ہے یا غلط؟ مجھے تو نہیں معلوم. معلوم بیٹھا ماشاء اللہ تو پڑھانا ہے، مسجد بھی ہے بہت کی دوست ایمان کی کبھی ہے وہ آئے نہیں. صحیح ہے یا غلط؟ مسئلہ رب کی جب وقفہ کا معنی کیا ہے؟ تیرے رب کے نام سے قربانی کرنا. ہم کس کے نام سے قربانی کرتے ہیں؟ کیا رکھیے خدا نے جو مانگا قربانی یہ نہیں. خدا نے جو مانگا قربانی یہ نہیں. اس کا نام قربانی جانوروں کو کاٹ کاٹ کر پھینکنے کا نام قربانی نہیں. یہ تو سنت ہے. کیا ہے یہ؟ سنت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی آئی کہاں سے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت. میرے دادا اس کے دادا کوئی مولانا کوئی مولوی یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ ان کے گھر ہی جائیں گے، ہمارے گھر ہی جائیں گے. سبحان اللہ. میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت. سبحان یہ میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے اس سنت کو میرے نبی نے اپنی امت کے لیے عام کر دیا. اس صورت میں بکرا وہ ذبح کرنے کا معنی نہیں. نحر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہمارے نبی نے ظاہر کر دیا، امت کے لیے عام کر دیا. تو ہم کیا کرتے ہیں وہ اس کے لیے صاحب نصاب کے لیے جو مانگا ہے اس کے لیے غریبوں کے لیے ہے. کیونکہ مانگا صاحب نصاب وہ قربانی دے اور اس قربانی کا گوشت وہ
قربانی دیں گے تو ان کا حق ادا ہوگا، یہ قربانی کا گوشت کھائیں تو ان کا حق ادا ہوگا۔ کسی کو دے کر ثواب ملاتا ہے، کسی کو کھلا کر ثواب ملاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، میرے نبی نے فرما دی۔ لیکن اصل قربانی کا مسئلہ یہ ہے، یہ قربانی بنی کب؟ حالانکہ دمبے بکرے میں تھے، یہ قربانی بنی کب؟ تو قربانی کا اصل معنی یہ کہ بکرا تو اس کے حصے اس کے بدلے میں دے دیا جاتا ہے، مگر در حقیقت قربانی جو رب کے نام ہے، جو قربانی ہوتی ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو رب کے حوالے سونپ دینا، اپنے آپ کو رب کے حوالے سونپ دینا۔ جو اپنے آپ کو رب کے حوالے سونپنے میں نبی تو نبی، نبیوں کو تو جبرائیل کے ذریعے پیغام آتا رہے گا، وہی آتی رہے گی، مگر نبی کی بات پر، نبی پر ایمان لانے کے بعد، نبی کے بات کو مان کر اپنے آپ کو اس خدا کے حوالے کر دینا، یہ اصل قربانی ہے۔ اب اس خدا کے حوالے کر دینا، تو اس میں قربانی کیا ہے؟ خواہشوں کی قربانی، عیش و آرام کی قربانی، مال و ملکت کی قربانی، چین و قرار کی قربانی، نیند کی قربانی، ہر طرح کی قربانی، اور دوسرے کو راضی کرنے کے لیے اپنی رضا کی قربانی، دوسرے کو خوش رکھنے کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی، یہاں پر کہ اس کے راستے میں، راستہ وحدانیت میں، راستہ صراط مستقیم پر، اللہ کے راستے پر اگر کوئی ایسا مرحلہ آ گیا، اگر ایسا کوئی راستہ آ گیا، تو اپنے جان کی قربانی، اپنی اولاد کی قربانی، اور ایسی قربانیوں میں اگر کوئی جنگل و بیابان میں ہے تو اپنی امید، اپنی آرزو، اپنی تمناؤں کی قربانی، جیسے حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے نونہال معصوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل و بیابان کے حوالے کر گئے، تنے تنہا چھوڑ دیے ریگستان میں، کس امید پر؟ گھر بھی تھا، شوہر بھی تھے، کھانا بھی تھا، آرام بھی تھا، چین بھی تھا، سکون بھی تھا، گاؤں بھی تھا، اپنے بھی تھے، رشتے دار بھی تھے، سب کچھ تھے، ان سب سے جدا کر کے تنے تنہا جنگل و بیابان، ریگستان، بے سار و سامان، بے سایہ بان، تپتی ہوئی دھوپ، جلتی ہوئی ریت پر ننھے سے نونہال معصوم بچے کے ساتھ اپنی بیوی کو، دشمن تو نہیں نا، اپنی بیوی کو اس جنگل میں چھوڑ دیے، جو بیوی حاجرہ نے اپنے شوہر کی بات سن کر، جو اللہ کا حکم تھا اس پر راضی برضا ہو کر اپنی زندگی کی ساری زندگی کی ہر خوشی، ہر پل، رات دن، سب کچھ اللہ کے نام کر دیا، قربان کر دیے، تو سب سے بڑی قربانی ہے۔ سال میں ایک بار آتے ہیں شوہر، اب سال تک بیوی بچے کیا کھائیں گے جنگل میں، ریگستان میں؟ نہ شوہر فکر کرتے، اور بیوی کبھی شوہر کا دامن پکڑ کر یہ نہیں پوچھا کہ تم چھوڑ کر جا رہے ہو، یہاں کھانا پانی کیسے گزرا، کیسا گھر، کیسا بارش آئی، دھوپ آئی تو کہاں سر چھپائے، ننھا معصوم بچہ ہے۔ تو بیوی حاجرہ نے کبھی شوہر سے یہ کلام نہیں کیا، بس اتنا کہا خدا راضی ہے، بس راضی ہے تو میں بھی راضی۔ اس کو کہتے ہیں قربانی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان تھا، یہ اس وقت ہوا تھا
ہوا تو امتحان محبوب کے مابین، اللہ و رسول کے مابین، ایک محبوب دوسرے محبوب کے مابین کے امتحان ہوا تھا۔ اب اس امتحان کو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خلیل سے لا رہا۔ دیکھیں خلیل کے گھر میں، خلیل کی صحبت میں، خلیل کی زوجیت میں، محبت میں، دیکھیں قربانی کیسے ہوگی۔ خلیل خلیل، حالانکہ بی بی سارا تو بڑی بیوی ہے، ان سے نہیں کہا گیا ان کو چھوڑ، جو چھوٹی بیوی ہے ان سے کہا گیا ان کو چھوڑ۔ بات سمجھ میں آ گیا؟ اب ان کا دل ہے کوئی عورت ہے کوئی پیارا رکھنے والا، مردوں میں کوئی ایسے کرے؟ جب ایسا خیال کسی کے من میں ایک پل کے لیے بھی آ گیا نا تو ہماری قربانی قبول ہو جائے۔ کر سکتے ہیں سال میں ایک بار، اور سال میں ایک بار آتے، ہاتھ پاؤں دھوتے، پانی وغیرہ دیتے، خدمت کرتے، جو بھی تھا وہ یہ سب کھلاتے پھر تھوڑی دیر کے لیے، ایک سال کے لیے، سال میں ایک بار، وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے، پھر ابراہیم لوٹ جائے۔ بیٹی نے کبھی شکوا نہیں، کبھی لبے شکوا نہیں، کیوں؟ میرا خدا جانا، یہ خدا کی حکمت ہے۔ کتنے سال گزرے؟ 10 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ 10 سال گزر گئے۔ اب اللہ کی مرضی پر بیوی بھی راضی، شوہر بھی راضی، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے راضی۔ اب دیکھنا یہ ہے، یہ تو ساری دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کی اشیاء ہیں، اور یہ چیزیں کسی کے پاس میسر ہو سکتی ہیں، کسی کے پاس نہیں، نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ ہو سکتا ہے، آ بھی سکتی ہے، جا بھی سکتی ہے، مگر دیکھیں ممتا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، ممتا سے بڑھ کر بیوی کا پیار، شوہر کا پیار، بچوں کا پیار، دوستوں کا پیار، بھائیوں کا پیار، ساری دنیا والوں کا پیار جمع کر کے ایک طرف رکھو تو ماں کا پیار ایک طرف ہو۔ ماں کی محبت کا جو وزن ہوتا ہے نا، کہ ساری دنیا والوں کی محبت ایک طرف ہوگی اور ماں کی محبت ساری محبتوں سے وزن ہوگی، کیونکہ ماں خوف سے جنم دے کر پالا، دوسرے نہیں پالے گا۔ ان بچوں کو ہر طرح سے، تری سے، خوشی سے، ہر طرح سے بچا کر، سینے سے لگا کر، اپنے پستانوں کا دودھ پلا کر پالا ہے۔ یہ محبت ہی کچھ اور ہو۔ خدا بھی یہی کہتا ہے، خدا بھی یہی کہتا ہے، یاد رکھو درجے میں ماں پہلے ہوتی ہے، درجے میں ماں نمبر 2، دوسرا نمبر باپ کا ہوتا ہے، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر استاد کا ہوتا ہے، چوتھا نمبر خدا کا۔ آپ تیلگو میں نہیں پڑھے؟ تلی تلی گرو دیوم پڑھے؟ خدا کا چوتھا نمبر۔ اب بچہ سب سے پہلے ماں کی کوکھ میں پڑتا ہے، پھر باپ کے ساتھ چلنے لگتا ہے، پھر استاد سے سیکھتا ہے، جب جا کر خدا کو یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں، سب سے پہلے خدا کو یاد کر دو۔ اس کو زبانی چاہتے ہیں، اس کو پہچانے سے کیا یاد کرے؟ بھوک لگی تو روکا، پیٹ بھرا تو ہنستا۔ بات سمجھ میں آئے گا؟ چوتھے نمبر پر کون ہے؟ تو امتحان کا برباد جائے گا، ماں کی ممتا ہی۔ اور اب اس ممتا کا ہی امتحان، باپ کا لاڑو پیار، اس باپ کے لاڑو پیار کا ہی امتحان۔ اے خلیل قربانی کر، اب یہ ہمارا نہیں قربانی، جذبات کی قربانی دے دی، قبول کر دیا،
خواہش کی قربانی دے دی، جان کی قربانی دے دی، رہائش کی قربانی دے دی، عیش و آرام کی قربانی دے دی، آرزو آرمانوں کی قربانی دے دی، سب کچھ دے دیا، قبول کر لیا. اب دیکھیں کہ ذرا اپنی ممتا کی بھی قربانی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ تو اللہ نے فرمایا قربانی. اب قربانی کی بات کرتے تو ہماری طرح بکرے لا کر ذبح کرتے تھے، کیونکہ 400-4,000 سے زیادہ بکرے تھے حضرت ابراہیم کے پاس. بہت بڑا ریوڑ تھا بکروں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام، مگر اس میں سے ایک بکرا بھی نہیں لیا. کیوں؟ کام آتے نہیں، کام آتے نہیں آتے، یہ بھی نہیں لیا، سیدھا آئے بیوی کے پاس آئے اور بیوی سے یہ نہیں کہا کہ میں قربانی دینے جا رہا ہوں، بس اتنا کہا بیٹے کو تیار کر، میں ذرا اپنے دوست سے ملا کر آتا. اب اس جگہ کو بیان کہ دوست کون خدا جانا، اسی لیے ان کو خلیل کہتے ہیں. خلیل کا معنی ہے دوست. خلیل کا معنی کیا ہے؟ تیرے دوست کا ہے. اب بیوی بھی خوش، اتنے دنوں کے بعد باپ بیٹے کو لے کے جانا، میں اللہ کا تیار کر کس سے ملا رہے، کس سے ملا رہے؟ دوست سے. یہ نہیں کہا خدا سے ملا راضی. جب دوست سے ملانے کی بات کہہ کر لے کر چلے گئے تو راستے میں بیٹے نے پوچھا ابا جان آپ کے دوست کہاں رہتے ہیں؟ اب جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیتے ہیں کہ بیٹا میرا دوست تو ہر جگہ رہتا ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں بنی جہاں میرا دوست رہتا. اب تفصیل گفتگو نہیں کروں گا، صرف قربانی کی بات کروں گا. جب لے کر چلے اس جگہ پر، وہاں جا کر پتا چلا حضرت اسماعیل کہ ابا مجھے ذبح کرنے کے لیے لائے. 10-11 سال کی عمر، اب معصوم بچہ نہیں ہوتا. جب ذبح کرنے کے لیے لائے، جب معلوم ہو گیا تو شور و غل کرنا تھا، چیخ و پکار کرنا تھا. بچوں میں ہوتا کیا نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ باپ نے کہہ دیا تھا نہ چیخ و پکار کرے، نہ شور و غل کرے، نہ شکو شکایت کرے. بس اتنا کہے کہ ابا جان اگر آپ کا دوست راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، آپ کا دوست راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. کتنے معصوم بچے میں کتنی رضا، اس لیے کہتے ہیں رضا میں اسماعیل کی. اگر رضا چاہنا، رضا والے بننا چاہتے ہو تو رضا کس کی ہو؟ حضرت اسماعیل کی. ایک لفظ بھی شکوا نہیں تھا ان کی زبان پر، نہ جبین پر شکوا تھا، کچھ بھی نہیں، راضی. جب اس جگہ پر قربانی دینے کے لیے لٹائے تو قربانی ہوئی نہیں، قربانی ہوئی نہیں. پھر وہاں سے نکالے اور ذرا آگے جا کر وہاں لٹائے، وہاں بھی قربانی نہیں. پھر وہاں سے نکالے، تیسری جگہ جا کر لٹائے. 3 مقام ہے قربانی. آپ تو صرف ایک ہی سنتے ہو، 3 مقام. جب تیسری جگہ پر قربانی کے لیے لٹائے، قربانی بیٹے کو باپ گلے پر خنجر رکھ کر پھرانے لگی. اللہ تبارک و تعالیٰ چشم فلک کے دروازے کھول دیے. فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں کو یہ ہے آپ میں ایسا کہ ایک دوسرے کو ذبح کرے میرے نام. دیکھ لو آزادی. اور کتنے نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ، جس کے نام پر میں نے دمبا رکھا ہے وہ لے کر جاؤ. یہ بات تو سمجھ، جس کے نام پر میں نے دمبا رکھا ہے وہ لے کر جاؤ. اب دمبے کو لے کے جبرائیل آئے جنت میں، اور جنت ہے قربانیوں کے بکروں کو چلانے کی جگہ.
وہ میری بات جنت کیا ہے؟ قربانی کے قربانی کے مطلب سب کہا ہے کہ معلوم آپ کو نہیں معلوم. ہاں جاتے جہاں تھے جنت. اب جبریل گئے تو دیکھیں کہ ہزاروں میں لاکھوں میں ڈوبے, ہزاروں لاکھوں میں. اللہ نے کہا جنت سے دبا لے کر جاؤ. اب ہزاروں میں ہے نا, اچھا دبا پکڑتے کہاں پکڑتے لے کر چلے جاتے, مگر نہیں ڈھونڈ رہے کون سا دبا ہے اس بھیڑ میں. دبے تو لاکھوں میں ہزاروں میں, اس بھیڑ میں ڈھونڈ 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 کر دیکھے کہ ہر بکرا تیار, پکڑتا ہے, بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, چھلانے لگاتا ہے, سب تیار. سب دیکھتے 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 گئے کہ ایک جگہ جا کر دیکھے کہ ایک طرف بیٹھے ایک بکرا سر جھکائے مایوسی سے کھڑا. آج اتنے بکرے خوش ہیں کیونکہ ذبح کے لیے خدا کا حکم ہوا, تو یہ مایوس بھی دیکھ کان پکڑ اٹھایا, کان پکڑ کر اٹھایا تو سینے پہ لکھا تھا اسماعیل. میں پوچھتا ہوں اسماعیل علیہ السلام کے نام سے بکرا جنت میں خدا چلا. سمجھ کے یہاں یہی بکرا جنت سے لے کر آئے. جب چھری اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چل رہی تھی, اسماعیل کو ہٹائے, دمبے کو سلائے تو دمبے کا گلا ذبح ہو گیا. یہ ہوئی قربانی, ذبح ہو. اور یہ تھی فصلی لربک وانحر, اللہ کے نام پر قربانی دو. اس کے نام پر, اللہ کے نام پر قربانی دو, کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے قربانی دی. تمہارے لیے قربانی دی تو یہ مسئلہ تمہارے لیے قربانی دی, کسی عام کے لیے نہیں آیا, خاص مصطفیٰ والوں کے لیے آیا, گھر والوں کے لیے آیا, ابراہیم کے گھر والوں کے لیے, اسماعیل کے گھر والوں کے لیے, ہمارے نبی کے گھر والوں کے لیے آیا. خدا نے تمہارے نام پہ قربانی, تم قربانی دو. اسی لیے ہمارے نبی ہر سال 2 قربانیاں دیتے, ایک اپنے نام سے, دوسری قربانی امت کے نام سے. تو امت کے نام سے جو عام قربانی ہے یہ سنت مصطفیٰ ہے, جو گھر والوں کی قربانی ہے یہ فرض خدا. اصل قربانی کے لیے بکرا جنت سے آیا تھا. اچھا آیا وقت میں بھیجا. اب یہ قربانی اللہ نے بچا لیا اسماعیل. اسی لیے میرے نبی فرماتے ہیں یہ میرے دادا ابراہیم کی سنت. اب یہ سنت جو قربانی کی ہے, فصلی لربک وانحر, جو خدا نے بکرا نہیں مانگا تھا, بیل ہے گائے نہیں مانگا تھا, قربانی حضرت ابراہیم سے بیٹے کو مانگا تھا, مگر وہ راضی ہو کر بیٹے کو دینے کے لیے یہ بھی تیار ہو گئے, تو رب نے ان کے امتحان اور ان کی قربانی پر راضی ہو گیا اور جنت سے دبا بھیج کر قربانی کو عام کر دیا. تو وہ قربانی ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نور اول اس کو جب عالم نہیں بنا تھا, تو وہاں یہ قربانی کا مسئلہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے دائرے محدودیت میں یہ قربانی لی آ گئی. تو وہ قربانی بیٹے کو ابراہیم نے دیا تھا, خدا نے دمبے کو بھیج کر بچا دیا. لیکن جب یہ قربانی مصطفیٰ کے گھر والوں کے لیے آئی, مصطفیٰ کے گھر والوں کے لیے آئی, تو یہ قربانی وطن کو چھوڑا, در کو چھوڑا, گھر کو چھوڑا, اور سب کچھ ہے جو آرام کو چھوڑ دیا, جائیداد اور ملکت کو چھوڑ دیا, اور ہر ایک شہر کو دوسروں کو چھوڑ دیا, اور ایک ایک کر کر اللہ کے نام پر اپنے جوان, اپنے ماں
بچوں کی بھی قربانی دے دی. جب باری آئی تو اللہ کے نام پر خود قربان ہو گئے. وہ تھے سید الشہداء کربلا کے میدان. کہاں ہوئے تھے؟ کربلا کے میدان میں. جو سید الشہداء شہید ہوئے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو. اب ہم بھی قربانی دیتے ہیں بقرعید کی 10ویں تاریخ, 10ویں سے نہ قربانی. اور ہمارے حسین شہید ہوئے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو. بقرعید سال کا آخری مہینہ, محرم سال کا پہلا مہینہ. یہ 2 مہینے ایک ساتھ 2 مہینوں میں بھی قربانی رکھی ہے. ایک میں امت کے لیے عام قربانی ہے, ایک میں خاص مصطفیٰ کا خاندان قربان ہوا. یہ فصل رب کا وقت تیرے رب کے نام سے قربانی. ابراہیم میں قربانی جب بیٹا ذبح ہو جاتا تو کربلا کے واقعات میں نہیں ہوتے. تو یہ شرف شہادت اللہ نے مصطفیٰ کے گھر والوں کے لیے رکھا. اس لیے اسماعیل کو بچایا, دوسرے کو ذبح کر دیا, اور یہاں خود حسین کر دیا. فصلی لربک ونحر کا معنی کربلا کی طرف اشارہ کرتا ہے, کربلا والوں کی قربانی کی طرف اشارہ کرتا ہے, ان کے خاندان کی طرف اشارہ کرتا ہے, ان کے رضا اور کردار کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور ان کا جو کنبہ گھر و وطن کو چھوڑ کر بے سر و سامان, یہاں تو کھا کے پی کے گئے تھے, نہا کے دھو کے گئے تھے, وہاں تو بھوک کے پیاس سے پانی کے قطروں کے لیے شدت کی پیاس, جلتی ہوئی تپتی ہوئی دھوپ, جلتی ہوئی ریت. اسماعیل کو معصومیت کو جب آزمایا تھا. اب یہ خاندان کربلا والے بھی کون ہے؟ اسماعیل کا ہی تو خاندان. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تو اولاد ہے. دادا کو تپتی ہوئی دھوپ میں سلایا تھا, جلتی ہوئی ریت پر سلایا تھا, مگر وہ نبی تھے. نبی کا کرشمہ یہ تھا کہ یہ رگڑے تو زمزم کو نکالا تھا. میں یہ رگڑے تو کیا ہوا؟ زمزم کو نکالا تھا. یہ دادا کا معجزہ تھا. مگر کربلا کے ارد و گرد اطراف و کنار نہر فرات دوڑتی تھی, نہر فرات دوڑتی تھی, مگر ظالموں نے پانی بند کر دیا تھا. خطرے پانی کے بند کر دیے تھے, کھانا بند کر دیا تھا. اور معصوم سارا قربہ, سارا گھر, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, جوان بیٹے, یہ سارے کے سارے بھوکے پیاسے. تو ان پر کیا ماجرا گزرا ہوگا؟ ان پر بھی تپتی ہوئی دھوپ تھی, جلتی ہوئی ریت تھی, بے سر و سامان تھے. 22,000 لشکر تھا یزیدیت کا, دشمنوں کا. 22,000 لشکر کے سامنے صرف 70 پر 2, ان میں بھی کئی عورتیں, بچے. تو اصل قربانی کس کی؟ اصل قربانی یہ تھی جو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے تحت اللہ نے عطا کیا تھا. اسی دائرے میں عطا کیا تھا. اسی لیے فرماتے ہیں نہر فرات کو یہ میسر نہیں تھا کہ وہ خاندان میں مصطفیٰ کی پیاس بجھا سکے. کیوں؟ دائرے کوثر میں, احاطے کوثر میں رہنے والے, اسی کوثر کا جام پینے والے, وہی کوثر کا جام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے زمزم آیا تھا, خاندان مصطفیٰ والوں کے لیے تو کوثر کا جام. کون سا جام؟ کوثر کا جام. اور کوثر کا جام کئی زمزموں سے اعلیٰ, کئی زمزموں سے اعلیٰ ہے. بس فرق اتنا ہے, جام کوثر کے لیے کروٹ بدلنا, جام کوثر کے لیے کروٹ بدلنا ہے. تو قربانی بھی مصطفیٰ کے خاندان والوں, ہر والوں کی. اب یہ قربانی سنت عام کو بنا دیا میرے, تو صاحب نصاب اس سنت کو ادا کرتے ہیں تاکہ خدا نے ذبح کروایا تھا دمبے کو, تو امت مصطفیٰ کی کیا ہے؟ دمبا. اب اس میں بھی کیا ہے؟ اب اونٹ ہے, بیل ہے, یہ جو بڑے جانور کی جو قربانیاں ہیں, اس میں 7 آدمیوں کے نام سے
تاکہ اس میں رشتے دار نہ بچھڑے، اپنے نہ دور ہو، اپنوں کے ساتھ جمع ہو کر جاؤ۔ کوئی بڑا آدمی مجھے دعوت دیا تو ہم اکیلے کیا کرتے چلے جاتے، ساتھ میں کسی کو لے جاتے۔ سمجھ میں آ رہی؟ میری بھی تعلیم، میری بھی شہرت، میرا ہی نام، میرا ہی دبدبہ دوسروں پہ، مگر مصطفیٰ والے چاروں کو بانٹ کر کھاتے، چھین کر نہیں کھاتے۔ یہ مصطفیٰ کا گھرانہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کربلا کے میدان میں بے سرو سامان پڑے، جن کے خاطر ساتوں عالم پر زمین بنی تمام، جن کے خاطر کوثر دیا گیا، جن کے خاطر سب کچھ عطا کر دیا گیا بے سرو سامان، تو ان کو دنیا سے کچھ نہیں ہے، جو بھی لینا ہے وہاں سے لینا۔ یہ حکومت ہے ان کی، اور حکومت دنیا میں چلے نہ چلے مگر بروز قیامت حکومت چلتی ہے، بروز قیامت حکومت چلتی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ بادشاہ کا گھرانہ، کس کا گھرانہ؟ بادشاہ کا گھرانہ۔ نام بادشاہ، خدا قدردار۔ اب کربلا والوں کو کمی کیا ہے؟ کیا کمی ہے؟ جو بھی آتا ہے پڑھتے تھے۔ تو قربانی کا اصل معنی کیا ہے؟ اپنی ہر خواہش اور اپنی ہر تمنا کو اللہ کے نام قربان کرنا، اپنے نفس پر قابو پانا، خیالوں پر قابو پانا۔ ایسا اللہ کی زندگی اگر کسی کو ضرورت پڑے اس کو عطا کر دیتا، اس سے اس کی خوشی چھیننا نہیں، اپنی خوشی اس کو بانٹنا، صرف خوشی ہماری اس کو بانٹنا، اور غم ہماری، غم میں حصہ لینا، درد میں حصہ لینا، مصیبت میں حصہ لینا۔ اب یہ سب ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم اچھے ہیں تو بس سامنے والے کیسے ہیں۔ اسلام، ایمان صرف ایکٹائی کا نام نہیں، چاروں کی بھلائی کے ساتھ، چاروں کی بھلائی چاہتے ہوئے چاروں کے ساتھ چلنے کا۔ بات آ گئی، جھگڑا ہو گئے، رشتے داری کو کر، ماں بچوں میں بات کر رہا، بہنوں میں بات کر رہا، بھائی بھائی میں بات چیت کر رہا، پڑوسیوں میں کر رہا، رشتے داروں میں رشتے داری ختم۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے، عیسائیت کا طریقہ ہے۔ مسلمان اس طرح بات چیت بند کر دے تو وہ ایمان سے کمزور ہو جائے گا۔ جب ایمان سے کمزور ہو جائے گا خدا اور اس کے رسول ناراض ہو جائے گا، اور دوسری کا بات کرتا نہیں، اس نے مجھے فلاں نکالی دی، فلاں ایسا کیا، میں اسے بات کرتا ہے، اسے ضرورت ہو جاتا ہے، وہ اس کو لاتا ہے، بلاتا ہے۔ رشتے داری کو قائم کرنا، بچھڑی ہوئی رشتے داری کو جمانا، ایک ساتھ کرنا، یہ افضل ترین طریقہ۔ میرے مصطفیٰ اس کو افضل ترین جہاد نہیں کرنا۔ جو رشتے داری بچھڑ جاتی ہے اس کو ملا کرو، رشتے داری قائم کرو، رشتے داری۔ کسی کی تو قربانی رکھی ہے، بڑے جانوروں کا 7 آدمی بیٹھ کر جاؤ، ساتوں کا نام سے قربانی کو، ایک کے پیچھے ایک 7 آدمی بیٹھ کر سوار ہوگی بارگاہ خدا۔ رشتے داری بچھڑ گئی تو سوال نہیں۔ تو بہرحال کہے الحمدللہ یہ ذی الحج کا مہینہ، حج ہو رہا، حج کے ایام، قربانی کے ایام، تو اس میں صاحب نصاب کو قربانی دینا واجب۔ مادہ، اب مادہ چھوڑ گئی، اب یہاں یہ 4 مان دھنا سونا چاندی رکھنے والی بھی اپنے آپ کو کچھ دینے کی بات آئی تو کہہ دیتے کہ مادہ نہیں،
یہ گھر میں زندگی بسر کرتے ہوئے جب دوسرا گھر کرائے پہ دے گے تو اس کے لیے قربانی اور زکات لازم ہے. اب اس میں بھی صاحب نصاب کا ایک طریقہ بتایا 7.5 تولے 52 تولے چاندی 7.5 تولے سونا. اگر سونا نہیں 52 تولے سے چاندی تو قربانی واجب ہے. یا وہ بھی نہیں ہے اس مقدار پر روپیہ ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے. اب ہمارے گھر میں ذرا جھاڑ کو دیکھو کس کے پاس نہیں ہے. اتنے کنجوس سا ماروڑے ہیں نہیں. بیاج کو دینا بولے تو لاکھ میں 2 لاکھ 2.5 لاکھ دے دیتے. حرام کی کمائی پاکٹ میں آتی بیاج کا پیسہ حرام کی کمائی. زکات دو اللہ کے نام میں بولے تو پیسہ ہے ہمارے پاس نہیں ہے. لا دی تھا کہ میرے سے پوچھ لو اب ہنس لینا خاموش ہو جانا کیا ہو میرا کام ہو میں پکڑا نہیں جاتا خیال آپ پکڑے میرے سے بھی جھوٹ بولتے. اس کے پاس نہیں ہے صاحب مقدار کیا بولتے اس کو صاحب مقدار اس کو زکات دی واجب اور قربانی. یہ مسئلہ نہیں ہے سال قربانی دے کر سال ماہ نہ جب تک زندہ ہے پیسہ ہے دیتا رہتا ہے. کتنا اچھا طریقہ ہے قربانی دے کی. قربانی کا جانور کاٹو اس کے 3 حصے کرو. ایک حصہ تمہیں کھاؤ. بکرا کاٹ کو سب دے ڈالو بولے کہیں کو بولے تو گوشت دیکھے تو بڑا سوال ہے اس کو بیٹھا ہے. سمجھ میں اس کو کیا کیا اللہ پہچان ہے. پہلے ایک حصہ لے لے گا تیرا اور ایک حصہ رشتے دار اور ایک حصہ پورا باپ. اور ہم کیا کر رہے ہیں تینوں کے حصے چیک کرا. یہی مسئلہ عقیقہ گائے کی ہے. اب کیا کر رہی ہے ہمارے 2 کتابوں کے مولا چند مسئلے نکالے. عقیقہ بچا کے نام سے کرتے بریانی پکا کو دعوت دے کو کھاتے ہی خراب. اس میں بیچارہ ایک غریبی رہتا نہیں ہے. بھانا بھونایا کہ بھونایا رہتے نہیں بلایا تو گایا دیتے سالے کے سالے. جاتے بولے تو بھونی دکھا میں رہے بھونی بولے تو سینہ رہے دے. کچا گوشت بانٹنا یہ بہترین ہے. وہ بھی ایسا. اب اس میں بعض عالمہ ایک مسئلہ نکالے مال فرض اللہ کھا لے جانا تو اللہ معاف کر دیتا. قربانی یہ الگ چیز ہے. یہ ثواب کی بات ہے. حقیقت جو کرتے ہیں بہت سی کتاب سے یہ صدقہ کیا ہے. یہ صدقہ دینے والا صدقہ کھاتا. ہم نے سوچا خیرات صدقہ کی ہوئی پھر وہ خیرات کھاتے ہیں. ہم لوگ کیا بولتے دیکھا جو صدقہ دیتا ہے وہ نے اس سے بڑے درجے والے اس کے سامان زیادہ چھوٹو سوچنے کھاوا. اب ہم مولوی مسجد نکالا ہے بریانی کھانے لگے تو کئی مسجد نکالا ہے. آپ آلات کو دیکھنا چلتے گا نکالو کھا کے سوچے کھانے لگائے گی. شریعت کو سمجھائے پکڑ جانے بات ہے تو نہیں. فتوے ہم پہ لگتے ان پہ نہیں. صدقہ دینے والا صدقہ آپ بولے صدقہ کیسا ہوگا. عقیقہ ہاں بھائی حفاظت خدا. دعا پڑھاتے ہیں چمڑے کے بدلے چمڑا, گوشت کے بدلے گوشت, ہڈیاں کے بدلے ہڈیاں, خون کے بدلے خون, بال کے بدلے بال. پڑھاتے نہیں پڑھاتے. اے اللہ میں ہڈیاں کے بدلے ہڈیاں دیتا ہوں, گوشت کے بدلے گوشت دیتا ہوں, خون کے بدلے خون دیتا ہوں, چمڑے کے بدلے چمڑا دیتا ہوں, بالا کے بدلے بالا دیتا ہوں. ابھی کیا ہوا یہ, کیا ہوا یہ قربانی کا ثبوت ہے.
حفاظتیں چاہتی ہیں، میری جان کی حفاظت، میرے خود کی حفاظت، میرے ہڈے کی حفاظت، میرے گوشت کی حفاظت، میرے جسم کو ہے پورے باغا کی حفاظت دے دی، اس کے بدلے میں دیتا ہوں کیا حفاظت کیا ہے یہ؟ اب سو بول کو سو ملا دو، بریانی بنا لو، گھر میں بیٹھو کھا لے تو ہو جاتا. ہمارے بڑے بچوں کو دو بکرے رہے، بڑے بچوں کو ایک بکرا. ابھی کیا آپ کو اقتدار ہے، حیثیت ہے، تب ایسا نہیں ہے خدا اور سدا بیاجا کو کیا دلیدر کو بیاجا والے کو کھلا بلا بولے حلالی کمائی تو پہلے کھاتے رہتے بڑیا والے. اب کھلا کو بیاجا کو بڑیا کو لاوا تم مر ساری زندگی حرام کھانے والے کے تمہیں کھلاتا ہو، ایسا نہیں ہے. جب اقتدار خدا دیا حیثیت ہے تو، اگر حیثیت نہیں ہے کچھ بھی نہیں. حیثیت نہیں تو گیارہویں کرنے کی ضرورت نہیں، بارہویں کرنے کی ضرورت نہیں. حیثیت نہیں تو طاقت ہے کرو. خدارا سدارا بیاجا کو لا کے فالو کرے نہیں سمجھ میں آ رہی نا. ہر طرح سے اسلام آسان کر دیا ہے. آسانی ڈھونڈو، تنگی مت ڈھونڈو، مگر سمجھو حقیقت کو سمجھو. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور اس مقدس بارگاہ میں آتا ہے روز میں جو پہلی جمعہ کی جو جلسے چلتے ہیں، جیسے آپ بھی بیٹھے میں بھی بیٹھوں، میں سمجھا رہا ہوں، سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور یہ طریقے ہم سب میں اتحاد پیدا کرتے ہیں. سبحان اللہ. عقیدت اور عبادت کے کھانے کے لیے، پینے کے لیے یہ مسئلہ، فائدے کے لیے مسئلہ، ارادت کے لیے، عقیدت کے لیے، محبت کے لیے، ایک ساتھ ہونے کے لیے، اور یہی سے بارگاہ ہے خدا تک جانے کے لیے. یہ نسبت ہے. کیا ہے یہ نسبت سلسلہ. اس کو مضبوط کاموں گے یقیناً فلاح پائے گا. ایسا نہیں وقتیہ طور پر چلاتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، لیکن ماہر سے رسم کی طرح جائیں گے آئیں گے، مانا یہ مگر یہاں پر ہر چھپا چھپا گواہی دے گا، ہر چپا گواہی دے گا. تو اس بات کا کیا محبت پیدا کرو، سچائی و صداقت کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، طرفداری اللہ اور اس کے رسول کا ڈر و خوف دل میں جمائے گا. جھوٹ چاڑی چوریوں کو اتنا بلا جانو کہ گلے پہ چلتا ہوا حضرت جان جانے کا تھا. مگر ہماری عادت ہے چاڑی بولے تو پیٹ نہیں بھرتا، جھوٹ بولے تو دل گزرتا. یہ حرام ہے، یہ اکثر حرام. اس کو ہم خیال رکھیں. مزے مزے لے لے کر چاڑیاں چوڑیاں کو، مگر یہ چاڑیاں چوڑیاں کتنی بری اور کتنا خطا میں ڈالیں گے ہم کو جانے کے بعد پتا لگے. تو بھائی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اسلام میں اور سلسلے عامیت میں تشدید میں میرے خیر جس میں بھی ہے الحمدللہ خوش نصیب والے. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا رسول بھی، اور اللہ کا ہر محبوب کے ہم ان کے ساتھ ہے کہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے.